ابصارہم، میرے اللہ نے کہا قرآن میں کہ غیر محرم کی طرف نہ دیکھنا۔ خود آئی تھی شکار کرنے، خود آئی تھی شکار کرنے، خود شکار ہو کر چلی گئی۔ بولی کہ جب تیرا ایمان اور تیرا اسلام اتنا سچا ہے اور پکا ہے، پاک ہے، تو میں بھی تیرا ایمان اور اسلام پر آنا چاہتی ہوں۔ خالی نظریں بھی نیچے کرے تو غیر ایمان میں داخل ہوتے۔ سن رہے، فوج سن رہے، سن سن کے سن ہو جا رہے مگر عمل نہیں کر رہے۔ عمل کی باری آتی، بولا میں ابھی نظرہ چلتا، شراب چلتا، مسجد کے سامنے ہے، دوستوں کے ساتھ گھنٹوں بیٹھ کر بات کرنے کے واسطے ٹائم ہے، مسجد میں آ کر 5 منٹ فرض نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، چلتا۔ زبان سے سورج نکلنے سے لے کر ڈوبنے تک کاروبار میں کتے، دوستوں میں کتے، شادیوں میں کتے، محفلوں میں کتے، ہزاروں گناہ کر رہے، جھوٹ بول رہے، غیبت کر رہے، مذاق میں۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بعض مرتبہ بندہ اپنی زبان سے کوئی ایک جملہ ایسا بول دیتا ہے جس کی بنا پر 70 سال کی مسافت کی تہ میں نیچے جہنم میں گر جاتا ہے۔ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہو۔ ایسی زنا، آنکھوں کا گناہ زنا بھی ہے۔ غیر محرم کی طرف دیکھے، اب پورا اس کے جسم کا جائزہ لے رہے۔ اللہ بچائے ہمارے بچیوں کو بھی، نوجوان کالج کو جا رہے، ایک مرتبہ یہاں کے بس سٹینڈ پہ سے جانے کا سفر کرنے کا موقع ملا بس میں، کئیوں سالوں کے بعد۔ اللہ بچائے میرے بھائی، کیا ماں باپ کی بھی پکڑ ہوتی، اللہ محفوظ کرے۔ حال ہی میں 2-3 دن پہلے کہتے ہمارے اس محلے کا یہیں کا واقعہ ہے، دور کا، کوٹ گلی میں ایک نوجوان لڑکی کو غیر مسلم کے ساتھ پکڑ لیے نوجوان۔ حیرت دیکھو آپ، تو ماں باپ کی بھی پکڑ ہوتی، اللہ بچائے۔ ایسی خوشبو لگا کر ایسے برقعے، میرے کو ایسا سمجھ میں آ رہا ہے برقع نہیں پہنے تو اچھا رہتا، برقع نہیں پہنے تو اچھا رہتا۔ وہ برقع بھی ایسا ہے، اتنا ٹائٹ جس سے جسم کا پورے اعضاء نظر آ رہے، پورے اعضاء۔ برقعے کے بھی آپ کو معلوم ہے 8 اسباب ہے، 8 کون سا برقع پہننا کون سا نہیں پہننا، اور ماں باپ کو بھی اس کے متعلق سوال و پوچھ ہوگی، ضرور ہوگی۔ اب یہی آنکھوں کا بد نظری کا معاملہ ایسا ہو گیا جس کی بنا پر بندہ کیا کرتا، زنا میں ملوث ہو رہا۔ زنا بول تو خالی منہ کالا کرنا نہیں ہے جی بابا، اکیلے بیٹھ کے فون میں گندے فلمیں دیکھ لیے، آنکھوں کا زنا ہو گیا۔ چورستے پہ بیٹھے ہوئے تھے، غیر محرم چلے گئی، انٹی کتے، بچی کتے، نوجوان لڑکی کتے دیکھ لیے، اب محفل میں بول رہے ابا کیا کہہ رہی اگلی چنو بولتا، زبان کا زنا ہو گیا۔ دل میں سوچ لیے کہ کاش ان کو پٹانے کے واسطے کیسا کرتا میں بول تو دل کا زنا ہو گیا۔ اب ان کو پٹانے کے واسطے پیراں لے کے جا رہے ادھر ہو تو پیروں کا زنا ہو گیا۔ اب ایک موقع ایسا آ گیا، ان کو چھونے کا موقع مل گیا تو چھین لیے تو ہاتھ کا زنا ہو گیا۔ زنا کئی مدارج ہے اس کے، اور زنا میں بدلاؤں، زنا کا ہلکا عذاب، سنگین، زنا کی سنگینی میں ایک ہلکا عذاب۔ اللہ تعالیٰ جو زنا کرتے، شادی شدہ مرد، شادی شدہ عورت، نوجوان بچہ، نوجوان بچی، جو منہ کالا کر لیتے، جس کو بولتے نا منہ کالا کر لینا، تو اس کا عذاب کیسا ہے؟ بہت زیادہ عذابات ہیں، اس میں سے ایک ہلکا عذاب سناتا ہوں جس کو حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الکبائر میں لکھا۔ ہلکا عذاب کیا ہے کہ اللہ ایک غار میں ڈالیں گے، اس غار میں کیا ہوں گے؟ صرف سانپ اور بچھو ہوں گے، اور ایک بچھو کو کتنے ڈنک ہوں گے؟ عام طور سے کیا ہوتا ہے، ایک بچھو کو ایک ڈنک ہوتا، لیکن اس غار میں ایک بچھو کے 1000 ڈنک ہوں گے۔ وہ پانی کا مشکیزہ بولتے نا، مشکیزہ اپن دیکھتے نا، ایک باٹل لے لیجیے آپ، اور ایک ڈنک کے نیچے ایسا زہر کا ایک مشکیزے ٹائپ میں ہوگا بھرا ہوا۔ حدیث میں بیان کیا جاتا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو نوجوان بچہ، جو نوجوان بچی، شادی شدہ عورت یا شادی شدہ مرد اپنا منہ کالا کرتے ہیں یا زنا کرتے ہیں، تو وہ بچو جب ایک ڈنک مارے گا تو اس کا زہر کی تکلیف 1000 سال تک اس کو محسوس ہوگی۔ 5-6 منٹ کے لطف اندوزی کے لیے اتنا عذاب بول لے رہے، 5-6 منٹ لطف اندوزی کے لیے۔ ایسی ہے کہ جو نوجوان بچے ریلیف بولتے، دیکھو اپنے موبائل فون میں لے کے گندے
सेक्स वीडियोस देखते हुए मुश्तजनी करते, मुश्तजनी जिसको बोलते हैं, रिलीफ बोलते हैं उसको। एक नौजवान आके पूछ रहा था मेरे को, बोल रहा कि मुफ्ती साहब ऐसा करे तो कहते ताकत आती, कहते अल्लाह के बंदे नामर्द हो जाता तो, रगे ढीली हो जाती, गंदे वीडियोस देखते हुए मुश्तजनी करे तो वो भी एक जिना है। हाथों को अल्लाह गोयाई देते, ये आम अल्फाज में समझा रहा हूँ, माशरे में ऐसा हो रहा इसलिए बतला रहा हूँ मैं, ज्यादा दूर की बात नहीं है। 8 दिन 10 दिन या 1 महीने की पहले की बात, एक नौजवान की शादी हुई, शायद बेचारा मुस्तजनी करता था, जब शादी होने के बाद पहली रात में बीवी के पास गया तो काम का नहीं था। वजह क्या है? यही गंदे वीडियोस देखने की। तो जिना जिसमें सबसे पहला दखल है बदनजरी का। एक वाकया सुनाकर अपनी बात खत्म करता हूं, 5 मिनट दे दो बस, ज्यादा नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरे मुबारक है। एक औरत आई जिसके दिल में अपने गुनाह पर नदामत थी। आज अपन गुनाह कर रहे, नदामत है रे बाबा दिल में। फजर की नमाज बहुत सारे ऐसे बंदे हैं रमजान से लेके अब तक नहीं पढ़े, रमजान में बम्पर ऑफर था, एक पढ़े तो 70 का थे, जब ही नहीं उठे तो आप क्या खाक उड़ते। एक नौजवान से मुलाकात में बोला कि बाबा सच बोल रहे तो रोजाना कितने अज़ान सुनता? 4 पूरे सुनता मुफ्ती साहब, और एक कांगे सो के रहता हूँ। कितने दिन वाले नहीं सुन के बोल, कब की सुना था, कब की सुना था, कब सुना था रे, याद नहीं है। अल्लाह अकबर, ये कोई गलत बातें नहीं, मैं सुनी सो बातें सुना रहा हूं आपको। अल्लाह अकबर। तो गुनाह को गुनाह ही नहीं समझते अपन। तो मैं सुना रहा था, अगर कोई नौजवान बच्ची जिना कर ले या नौजवान बच्चा जिना कर ले तो दुनिया में अजाब क्या है मालूम आपको? पहला अजाब उसको बरहना करके कोड़े मारना, 80 कोड़े मारना, जिंदा रहता हो ना, रहता जिंदा मर जाता। और अगर यही शादीशुदा मर्द या शादीशुदा औरत कर ले तो क्या करते मालूम? गड़ा खोद के पत्थरा लेके मारते, संसार जिसको बोलते, संसार। उस वक्त तक मारते जब तक कि उसकी रूह ना निकल जाए। आज कईयों शादीशुदा मर्द औरतें यहीं से नहीं कांका की जिना कर रहे, पकड़े भी जा रहे, पकड़े भी गए। क्या करना मालूम? बिठा के उनका तस्वीर करके मिला दे रहे। लेकिन वही से एक मर्द या दूसरी शादी कर ले तो उसको हराम समझ रहे, हराम, जिने को हराम नहीं समझ रहे। ये सुना रहा हूं, हालात सुना रहा हूं मैं आपको। तो एक औरत आ गई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, बोली कि अल्लाह के रसूल मुझसे गुनाह हो गया। क्या गुनाह हो? बड़ा गुनाह हो गया। अल्लाह के रसूल सुने, मुंह फेर लिए, सीधी जानी। वो औरत सामने ठहरी हुई इधर आ गई, बोली कि अल्लाह के रसूल गुनाह हो गया। क्या गुनाह हो गया? बड़ा गुनाह हो गया। अल्लाह के रसूल मुंह फेर लिए। वो औरत सीधा दाएं जानी भागी। अल्लाह के रसूल गुनाह हो गया। फिर सुने अल्लाह के रसूल, मैं समझाने के लिए बतला रहा हूं, ऐसा पीछे पलट गए। वो पीछे आ गई, अल्लाह के रसूल गुनाह हो गया, मेरे पेट में गवाह भी मौजूद है, वो पाप पल रहा है। अब बस उलमा लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल ने 4 मरतबा नजर इसलिए फेरी ताकि जबान से उसके 4 मरतबा गवाही ले लें। उस वक्त तक आप हज जारी नहीं कर सकते जब तक के गवाह मुकम्मल ना कर ले। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि अच्छा ठीक है, वज़े अमल होने के बाद आओ। सुन रहे बाप? वज़े अमल होने के बाद आओ। औरत चली गई, बच्चा पैदा हुआ, गोद में लेके बच्चे को आई। अल्लाह के रसूल बेचारे वैसे रूहें थी, वैसा ईमान था। आज का मुसलमान है, गुनाह पे गुनाह कर रहा, गुनाह ही नहीं समझ रहा। बच्चा पैदा होने के बाद भी आई, बोले कि अल्लाह के रसूल दुनिया में तो उसकी सज़ा होना, आखिरत में नहीं होना। दुनिया में पाक कर दो मेरे को, आखिरत में नक्को, आखिरत में मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। और आज का मुसलमान गुनाह पे गुनाह कर रहा, अल्लाह के अजाब को हल्का समझ रहा। मरने के बाद देखेंगे एक साहब जल्दी जल्दी आए, मस्जिद में वजू बना रहे, जल्दी जल्दी। मैं बोला कहीं को इतनी जल्दी करे? अरे नहीं, कोरोना चल रहा ना, आ जाएगा ना, तो कौन तो ब्याह तो कोरोना से डर रहे, अल्लाह से नहीं डर रहे। तो अल्लाह के अजाब को हल्का समझ रहे। वो बेचारी वैसी रूह थी, बच्चा पैदा होने के बाद गोद में लेकर आई। बोला क्या रसूल, वज़े अमल हो गया मेरा, अब तो भी हज जारी कर दीजिए, दुनिया में पाक होना चाह रही हूं मैं। अल्लाह ने उसके दिल में नदामत डाली, गुनाह को वो गुनाह समझी, और आज हम गुनाह को गुनाह नहीं समझ रहे। आइयो, अल्लाह के रसूल ने अच्छा ठीक है, जाओ इस बच्चे का दूध छुड़ा कराओ। नोट ऑफ द पॉइंट,
ہمارے شیخ بولتے ہیں ہمیشہ نوٹ آف دی پوائنٹ، دودھ چھڑا کر آؤ۔ وہ عورت گئی، 2 سال کے بعد آئی، جب بھی گناہ سمجھ رہی، دیکھو ہمیں کیسی کیا ایمان تھا ان کا، تھوڑا سا تصور کرو آپ، کیا ایمان تھا ان کا، تھوڑا سا امیجن کرو کیسا ایمان تھا ان کا، گناہ کو گناہ سمجھ رہی۔ آج ہم صبح سے شام تک کتنے گناہ کر رہے، گناہ نہیں سمجھ رہے، نہیں سمجھ رہے میرے بھائی۔ 2 سال کے بعد بچے کو پھر کمر پہ لے کر اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول اب وہ حد مجھ پر جاری کر دیجیے، آخرت میں اس عذاب کو برداشت نہیں کر سکتی۔ آج اگر کوئی نوجوان بچہ کسی غیر محرم لڑکی کی طرف دیکھتا، آنکھوں کا زنا یا اس سے منہ کالا کرتا، تو یہ بھی زنا ہے، یا شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت کوئی زنا کا کام کرتے ہیں تو وہ بھی زنا ہے، اور اس کا نقصان دنیا میں بھی ہوگا آخرت میں ہوگا۔ اس کی سنگینی کیا ہے میں آئندہ جمعہ آپ کو بتلاتا ہوں۔ تو 2 سال کے بعد آئی، اللہ کے رسول کہتے ہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، وہ بچہ روٹی کھا رہا تھا میرے سامنے، تو میں نے کہا کہ جاؤ اسے سنسار کر دو۔ اللہ کے رسول نے کہا جاؤ اسے سنسار کر دو۔ روایتوں میں بیان کیا جاتا اس عورت کو اس گناہ کے بعد مدینہ منورہ میں گڑھا کھود کر اس کے اندر ڈالا گیا اور پتھر مار مار کر اس کو قتل کیا گیا، یعنی اس کو سزا دی گئی، حد جاری کی گئی۔ تو یہاں پر پتھر مارنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ دوم ہے نا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی زبان سے ایک سخت جملہ نکل گیا اس عورت کے متعلق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریب میں ٹھہرے ہوئے تھے، نوٹ آف دی پوائنٹ، وہ جملہ ان کے کان میں پہنچ گیا۔ اللہ کے رسول فوراً متوجہ ہوئے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ عمر اس عورت کے متعلق کچھ نہ کہنا، اس عورت نے اپنے گناہوں پر ایسی نادم ہو کر توبہ کی ہے، اگر اس عورت کی توبہ مدینہ منورہ کے پورے گناہگاروں پر بار دی جائے تو اللہ سب کی مغفرت فرما دے، سب کی مغفرت۔ آج ہم عشق کر رہے، عشق میں ایسے ایسے جملے نکال رہے۔ عشق اگر کرنا ہے تو اللہ سے کرنا۔ مزید تفصیل زنا کی سنگینی اور موت کی تیاری آئندہ جمعہ آپ کے سامنے آئے گی۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو یہ بد نظری سے اور زنا سے اور زبان